خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ آپ عرفات کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، جب سورج غروب ہونے لگا، غور سے سنیے، یعنی جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ نے اس کی طرف، یعنی سورج جو غروب ہو رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ ڈھال کی مانند ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت شدید روئے، اور شدید روئے، اور اللہ الذی انزل الکتاب سے لے کر القوی العزیز تک آیات تلاوت فرمائی۔ آپ کے غلام نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کے ساتھ کئی مرتبہ کھڑا ہوا ہوں، لیکن کبھی آپ نے اس طرح نہیں کیا، آج آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے۔ وہ اسی جگہ تشریف فرما تھے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری اس دنیا میں سے جو گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں جو باقی ہے وہ اسی طرح ہے جیسے اسی طرح جو وقت آج کے دن گزر چکا ہے اور جو باقی رہ گیا۔ یعنی یہ جو سورج غروب ہو رہا تھا تو یہ ایک دنیا کتنی باقی رہ گئی، اس کی طرف ہمیں اشارہ کیا گیا اس روایت کے اندر کہ دنیا اتنی باقی رہ گئی۔ اب جو سورج غروب ہو رہا ہے تو سمجھے کہ یہ ساری دنیا جو بنی ہے تو یہ طلوع سے لے کر یہ پورا گزر چکا، اب یہ سب گزر چکا، اب جو باقی رہ گئی نا دنیا، یہ دنیا یہ باقی رہ گئی جو سورج غروب ہونے والا ہے۔ اب یہ کتنی دیر رہ گئی، تو یہ مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ تو دنیا اتنی ہی باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری دنیا کو تھوڑا بنایا، اور اب اس میں سے جو باقی بچا ہے وہ تھوڑے سے بھی تھوڑا رہ گیا ہے، اور باقی رہ جانے والی کی مثال اس حوض کی طرح ہے جس کا صاف پانی پی لیا گیا ہے اور اس کی تہ میں موجود گدلا پانی باقی رہ گیا ہے۔ یہ کتنی اہم اور واضح مثال دی گئی ہے کہ دنیا اب کتنی باقی رہ گئی ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی دنیا کی مثال اس بڑے تالاب کی طرح ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے
جو پانی سے بھرا ہوا ہو اور اسے انسانوں اور جانوروں کے پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہو. پھر پانی پینے والوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی تہ میں کیچڑ ہی باقی بچے جس میں جانور لوت پوت ہوتے ہوں. تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا پر مطمئن نہ ہو، اور نہ ہی یہ بات واضح ہو جانے کے بعد دنیا سے دھوکہ کھائے کہ یہ بہت جلد زائل ہو جانے والی ہے اور اس کا اچھا حصہ گزر چکا ہے اور موت ضرور آنے والی ہے. تو دنیا اتنی باقی رہ گئی. کہتے ہیں دنیا کتنی باقی رہ گئی، دنیا اتنی باقی رہ گئی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں میں مبتلا ہونے کا میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں، ان میں سے زیادہ خوفناک نفسانی خواہش اور لمبی امیدیں ہیں. نفسانی خواہش بندے کو حق سے روک دیتی ہے، اور لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے. اور یہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے، یعنی جا رہی ہے، اور یہ آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے. ان دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں. اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے طلبگار نہ بنو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں، اس لیے جو چاہو عمل کر لو. جبکہ کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا بلکہ اعمال کا حساب دینا ہوگا. تو ہمیں دنیا کتنی رہ گئی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہے، اب کیا ہو گیا، بچ گیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، کس چیز کو سلیکٹ کرنا چاہیے، کس چیز کو سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کون سے گول بنانے چاہیے، کون سے ٹارگٹ اچیو کرنے چاہیے، کون سی لائف سکسیسفل لائف ہو جائے گی، کہاں پر ہم نقصان کریں گے، کہاں پر ہم فائدہ کریں گے، یہ بیان کر دیا گیا ہے. مگر حقیقت بھی ہے کہ نفسانی خواہش اور لمبی امیدیں، ہم اپنی نفسانی خواہشات اور لمبی امیدوں میں پڑھ کر ان حقیقت پر بیان جو موجود ہے، جو حقیقی بیان موجود ہے، جو زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے، ہم اس سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. وقت گزارنے میں دیر کا وقت. دیکھیں نا، ماہ رمضان کا 24واں روزہ آ گیا. سوچتے تھے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے، کچھ نہ ہو سکا. ماہ رمضان بس اب رخصت ہے. نہ جانے اگلے ہفتے جو ہم ماہ رمضان ہم میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، مطلب بظاہر تو کوئی چانس نہیں نظر آتا. تو یہ بات ہے، ہم آخرت کی تیاری کی طرف بڑھ نہیں رہے، اور زندگی جو ہماری تیزی کے ساتھ پگھلتی جا رہی ہے. جی ہاں، جیسے برف تیز دھوپ میں پگھلتی ہے نا، اگر غور کریں تو اس کی تیزی سے، اس سے بھی تیزی سے ہماری زندگی پگھل رہی ہے. اب کتنی آپ غور کریں، کتنی دیر پہلے کل عصر کا میں بیان کر رہا تھا، ابھی جیسے اٹھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، اور اب جیسے کہ کل تک یوں، تو کل تو یوں ہو جاتی ہے، رات یوں نکل جاتی ہے، دن یوں نکل جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور اگر اعمال کا جائزہ لیں تو بس گزر رہا ہے. آخرت کی تیاری، نیکی، کہ جو وہی جو ابھی جو بات بیان ہوئی نا کہ آج عمل کا دن ہے، عمل کر لو. کل حساب کا دن ہو، کل عمل کا دن نہیں ہوگا، کل تو اکاؤنٹیبلٹی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر کوئی ایگزامینیشن ہال میں جا کر اگر اپنے انسٹرکٹر کو، سر کو کہ سر ایک بار کتاب دیکھ لینے دے، کوئی کتاب نہیں دیکھنے دے، کتاب لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو.
آپ کو موقع ملا تھا، ہمیں کیا کہا جائے گا، آپ کو موقع ملا تھا، پورا سال آپ کو موقع ملا کہ آپ پڑھیں. اب تو آپ کو امتحان دینا ہے. ناؤ اٹس دا ٹائم آف ایگزامینیشن. پریپریشن کا ٹائم ختم ہو چکا. لیکن ہم تو عجیب لوگ ہیں. چلو ہم ایگزامینیشن کے دن قریب آتے ہیں تب بھی ہم تھوڑے بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور ایگزامینیشن کی تیاری کرتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ موت کا وقت کب قریب آئے گا؟ وہ تو ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ ہماری موت کب آئے گی. اگلا لمحہ ہمارے لیے موت ہو، ہمیں نہیں پتہ ہماری سانسوں کی گنتی کب پوری ہو جائے. کوئی بولتے بولتے انتقال کر جاتا ہے، کوئی سنتے سنتے انتقال کر جاتا ہے. سانسیں پوری ہونے کی بات ہے. کوئی اچھے ماحول میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی برے ماحول میں انتقال کر جاتا ہے. کوئی پیدا ہوتے انتقال کر جاتا ہے، کوئی 100 سال کا ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی ہے، 100 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی یا قریب عمر ہو گئی، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بس روح ہے کہ نہیں نکل رہی، زندگی باقی ہے. تو کتنی بے اعتبار ہے دنیا. موت کا انتظار ہے دنیا. ہم کیوں دل لگائے اس میں؟ نہیں اچھی، خراب ہے دنیا. تو اللہ ہمیں سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ. حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو کہ دنیا موجودہ سامان ہے جس سے نیک اور بد سبھی کھاتے ہیں. آگاہ رہو کہ آخرت سچا وعدہ ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ فرمائے گا. خبردار ساری راحت اپنے کناروں سمیت جنت میں ہے اور پوری مصیبت اپنے کناروں سمیت جہنم کی آگ میں ہے. خبردار تم اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک عمل کیا کرو کہ نامعلوم یہ عمل قبول ہو یا نہ ہو، اور یاد رکھو تم پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے. جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اور اسے دیکھ لے گا، ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا. تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رہے کہ اس دنیا کا جو عرصہ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں وہ عرصہ بہت کم ہے جو اس دنیا کا باقی رہ گیا ہے. یہ ہمارا ذہن بن جانا چاہیے. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ دنیا کتنی باقی رہ گئی ہے. اور یہ جو حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ 1400 سال سے زیادہ پہلے کی یہ باتیں ہیں کہ دنیا اتنی رہ گئی ہے. اور اب کے بارے میں آپ کا کیا ذہن ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات پر عمل کرنا چاہیے. مزید اگر آپ اس کو اور غور سے پڑھنا چاہتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 17، سورہ شورى آیت نمبر 14، یہاں سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے. اور میرے سامنے صراط الجنان ہے. اس کو اللہ کرے کہ آپ محفوظ کر لیا کریں سافٹ ویئر پر. یہ میرے موبائل میں سافٹ ویئر میں نے اس کو الحمدللہ صراط الجنان کو محفوظ کیا ہوا ہے. اور یہ آپ اس کو اللہ نے چاہا تو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یہ ساری باتیں پڑھنے کو مل جائیں گی. اور اس کو بک مارکس میں رکھ لیں. انشاءاللہ یہ بک مارکس میں چلا گیا تو یہ ساری محفوظ ہیں عنوانات کے ساتھ. مزید آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اور پیچھے چلا جائے گا. یہ ہے تو قرآن کریم کی صورتیں، کسی بھی صورت کو آپ کلک کر دیں صورت کھل جائے گی. ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ کو پوچھا جا رہا تو یہ دیکھیں. پھر ترجمہ آیت و ترجمہ پڑھیں. اب اگر آپ کو تفسیر پڑھنی ہے تو تفسیر کا بٹن دبا دیں گے تو تفسیر کھل جائے گی. تو یہ چیزیں محفوظ کرنا چاہیں تو محفوظ کر لیں انشاءاللہ. اب جیسے میں نے میں نے تو آپ کے سامنے ایسے ہی مطلب کہ ایک دکھانے کے لیے بتایا. اب قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام کا حال، یہ اس کی ہیڈنگ ہے. اب یہ پڑھیں تو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیاری پیاری سوچ اور ان کی پیاری پیاری
کیفیتوں کا پتہ چلے گا کہ ان کی کیفیتیں، ان کی سوچ کیا ہوتی تھی. قیامت کا ذکر سن کر، آخرت کا ذکر سن کر ان کے اپنے احوال کیا ہوتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر و آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں پیارے اسلام بھائیوں. جیسے میں نے عرض کی نا کہ دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان رخصت ہو ہی گیا، تقریباً اب چند دن ہی رہ گئے ماہ رمضان کے. تو ہم بس افسوس ہی کرتے رہ گئے، کاش کچھ کر لیتے، کچھ کر لیتے. جو افسوس کر رہے ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں، باقی تو افسوس تو اب لاک ڈاؤن نے تو رمضان شریف کے ان تمام تر افسوس اور اس پر غور کرنے والے معاملات سے بھی ہم کو کئیوں کو دور کیا ہوا ہوگا، کہ وہ تو اپنی کئی چیزوں کی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے. اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان چلا جائے گا، ہماری سیل رہ گئی، ہمارا کاروبار رہ گیا، ہمارا یہ سب کچھ رہ گیا. انہوں نے اپنے رمضان کو ٹارگٹ بنایا ہوگا نا کہ بھائی رمضان شریف کے اندر اتنا کپڑا سیل کریں گے، اتنا یہ کریں گے، وہ کریں گے، لوگ عید کی تیاریاں کریں گے. تو ظاہر ان کی ایک پریشانی ہے، ان کا روزگار ہے، وہ کی پریشانی ہے. لیکن ایک دوسری طرف ایک اور پہلو میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی طرف کہ رمضان آئے گا تو ہم یوں نیکیاں کریں گے، یوں عبادت کریں گے، یوں تلاوت کریں گے، یوں مطلب کہ ثواب کمانے کی کوشش کریں گے. تو جس طرح ان دکانداروں کو اور ان مارکیٹ والوں کو، ان کاروبار والوں کو ایک ٹینشن، ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا کہ ہمارا کیا ہوگا یا اللہ، یہ تو مطلب کہ 5-6 دن رہ گئے، 7 دن رہ گئے، ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، تو پورا دن نہیں کھلا، تو یہ نہیں کھلا، تو یہ دن بند ہو گیا، وہ دن بند ہو گیا، تو یہ رکاوٹ، تو وہ رکاوٹ، تو کیسے ہم لوگ کمائیں گے، کیسے پورا سال کہیں ایسا ہوگا کہ چند سال ایک سال گزر جائے گا، چند مہینے گزر جائیں گے. تو ماہ رمضان کا جو شوق اور ذوق رکھنے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ماہ رمضان اب تو گزر ہی گیا، اب کیا ہوگا. میں تو تلاوت بھی نہیں کر سکا، عبادت بھی نہیں کر سکا، ریاضت بھی نہیں کر سکا، اور سب یہیں کی ایسے ہی رہ گیا. تو ہمیں جو آخرت کی تیاری کا ذہن رکھتے ہوں ان کو یہ درد یا تکلیف، یہ سوچ کیوں نہ ہو، اور وہ انہی درد اور انہی تکلیف، انہی سوچ میں وہ مطلب کہ عاشقان رمضان وہ افسوس کرتے ہیں، گھائل ہو جاتے ہیں کہ ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا، میں تو کچھ نہ کر سکا، میں تو کچھ نہ کر سکا. اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کا غم اور احساس عطا فرمائے کہ کاش 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 یہ بچے ہوئے دن بھی ہم کچھ ریکور کر لیں اور عبادت اور ریاضت اور نمازوں اور تلاوت اور نیکی کی طرف مائل ہو جائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عامر عطاری، کولمبو سری لنکا سے. باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بزرگان دین کے نام پر عیسیٰ کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. صدقہ فطر کے نام سے ایصال ثواب کرنا کہ میں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہوں، یہ تو ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی. البتہ اپنا جو صدقہ فطر دیا وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. کہ پردہ فرمانے کے بعد ویسے ہی صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، واجب رہتا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور غوث پاک کی طرف سے ہم صدقہ فطر کیا دیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی خدمت میں ایک سوال پوچھنا تھا کہ آدمی جب جلسہ میں بیٹھے دو سجدوں کے درمیان تو کیا پڑھنی چاہیے؟ خاموش رہے یا کیا پڑھے؟ اللہم اغفر لی یہ پڑھیں اور اس وقت یوں ہل جل نہ ہو، بالکل اسٹیٹ بیٹھ جائیں، کیونکہ ایک سبحان اللہ کہنے جتنی دیر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور سیدھا بیٹھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے. بعض لوگ یہ کہ سجدے سے اٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، تو یہ واجب ان کا چھوٹتا ہے. نماز بقور تحریمی ہوگی اور یہ فعل ناجائز و گناہ ہے. بھول کر کیا تو نماز دوبارہ دہرانی ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر کیا اور یا مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے کرتا رہا، یہ ساری نمازیں دہرانی ہوں گی. اور اگر میں کہوں کہ شاید اکثریت ایسا کرتی ہو تو کرتی ہوگی، پتہ ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، سنتے لیکن ایزی لیتے ہیں. سیریس لیں گے تو عادت پڑے گی، اور عادت ڈالنی پڑے گی. ایک آدھ بار سمجھ لینے سے نہیں ہو جائے گا، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح جو سجدے میں جاتے اور یوں چلے جاتے. ایک تعداد ہے جن کا یہ حال ہے. اس طرح رکوع میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پورا سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار. تو اب کھڑے کھڑے ربنا لک الحمد اگر پورا کہہ لیا تب بھی سبحان اللہ جتنا یہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا تو وہ واجب بھی ادا ہو جائے گا. اور اگر یہ ربنا لک الحمد بھی یوں جاتے جاتے کہا اور سیدھے کھڑے نہیں رہے ایک سبحان اللہ جتنا، تو پھر بھی نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ لوٹانی ہوگی. اگر ایسا بے خیالی میں ہوا، غلطی سے ہوا، جان بوجھ کر کیا یا مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے کیا تو نماز دہرانا واجب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے یہ سوال تھا ہمارا کہ 2 دفعہ عمرے پہ سے آئے ماشاءاللہ جو، تو ہمارے پاس احرام رکھے ہوئے 2 تو اسے گھر کے کسی کام میں لے سکتے ہیں ہم؟ ہے تو آپ کی ملک، جو چاہیں کریں. اب ظاہر ہے کہ اس کو مکہ مدینے کی ہواؤں نے چوما ہوگا، تو اس سے ایسا کام لینا جس سے پوچا پھیرنا اور دھول جھٹکنا یہ تھوڑا دل کو مزہ نہیں دیتا. تو ایسا کام لیں کہ جو مطلب یہ جس کو ہم بے ادبی نہ کہہ سکیں یا جو بے ادبی نہ کہلائے. یہ ایک مشورہ ہے میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید زاہد علی قادری اشرفی سرجانی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ باوضو اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت کرنا بھول جائیں اور تلاوت بغیر وضو کے اگر ہم کر لیں اس کا کیا فدیہ ہوگا؟ بے وضو قرآن کریم کی تلاوت بغیر قرآن کریم کو چھوئے اگر کرتے ہیں تو جائز ہے. جیسے کہ قرآن کریم کوئی کھول کھول کر دے رہا ہے باوضو اور یہ پڑھ رہے ہیں بے وضو تو کوئی مطلب گناہ نہیں ہے. ذرا زبانی یاد ہے اور پڑھ رہے ہیں تو بھی گناہ نہیں ہے. فریم رکھی ہوئی ہے دیوار پر اس کو بے وضو پڑھ رہے ہیں دیکھ کر تو بھی گناہ نہیں ہے. اور اگر بے خیالی میں بے وضو پڑھ لیا قرآن کریم کو دیکھ کر چھونا پایا گیا بے وضو تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ یہ شاید توبہ بھی نہیں ہے. مفتی صاحب آئیں گے تو پوچھ لیں گے. اس لیے کہ توبہ تو یہ گناہ اس وقت صورت ہوگا جب جان بوجھنا آپ کیا ہوتا، آپ کو توجہ نہیں تھی، نہ اس میں کسی کی حق تلفی ہے بندے کی کہ جو اس کا حق ادا کرنا ضروری ہو جائے. تاہم مفتی صاحب سے انشاءاللہ پوچھ لیتے ہیں. کفارہ بہرحال نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج آنے والی رات 25ویں شب ہے اور تاک راتوں میں جو شب قدر کی تلاش کو کہا گیا ہے
پچھلی 2 راتیں بھی گزر گئی ہیں اور یہ اب آنے والی تیسری رات ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان راتوں کی عبادت کے لیے تیار نہیں کر پاتے، اور گھروں میں جو مصروفیت ہے وہ گھروں کی مصروفیت بھی اتنی کوئی وہ عبادت والے انداز پر نہیں ہوتی۔ تو کچھ ایسے ارشادات عطا فرمائیں کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی جو لوگ ہیں وہ عبادت کر سکیں، نیکی کر سکیں۔ اچھا، مسلسل نماز پڑھتے رہیں یا مسلسل تلاوت کرتے رہیں تو اس میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا کنٹینیو کوئی چیز نہیں ہو پاتی، تو ہم یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں، تو کچھ اس طرح کا جدول دے دیں کہ رات یا دن اسی طرح اگر آپ گزار لیں رات کا ایک حصہ، تو امید ہے کہ ایک اچھا حصہ عبادت کا ہمیں مل جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بیان فرمایا آپ نے کہ ایک ہی طرح کی عبادت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اکتاہٹ محسوس ہو، تو کچھ تلاوت کر لی، سپوز کریں کہ 1 گھنٹہ تلاوت کر لی، پھر 1 گھنٹے تک درود شریف، کلمہ شریف اور دیگر اوراد اذکار یہ کرتے رہے۔ کچھ دیر اس میں یہ بھی لے لی کہ دینی کتاب کا مطالعہ، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب ملے گا۔ دینی کتاب کا مطالعہ کیا، اور اسی طرح کچھ نوافل اگر ہمت ہوتی ہے تو نوافل پڑھ لے آدمی۔ تو ملی جلی اگر ترکیب کریں گے تو زیادہ کام شاید عبادت کا ہو سکے گا۔ اور جو بزرگان دین عبادت کرتے تھے ہو سکتا ہے وہ بھی اس طرح بھی کرتے ہوں گے۔ یہ سب کے لیے نہیں ہوتا ہوگا کہ سارے ہر وقت ہاتھ باندھ کے نماز ہی پڑھتے رہے ہوں، تلاوتیں بھی تو کرتے تھے نا، ذکر و اذکار بھی کرتے ہوں گے، تو اس طرح رات کاٹنا قدر سہل ہوگا۔ اب گھر میں فیملی ممبر بات چیت بھی کرنی ہے، تو بات چیت کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خاندان کے گھر والے فیملی ممبر بیٹھیں اور بات چیت کریں اور گناہ نہ، یعنی بات چیت کرنے سے ہمیں ثواب بھی ملے؟ آپ تو بات تو کریں گے، گھر والے ہیں، اب وہ جاگنے والے کتنے ہیں؟ جاگنے والوں اگر کی ہیں تعداد تو اب وہ تو ویسے ہی جاگ رہے ہیں نا، فضول۔ وہ اب لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو گیا، اب ہے ڈھیلا ہو گیا، تو دکانیں تو کھل رہی ہیں نا، کھل بھی رہی ہیں اور ہے مسائل چل رہے ہیں، دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اچھا، میں سمجھا تھا کہ دکانیں کھل گئی ہیں، کھل تو گئی ہیں شام 5 بجے تک ہے نا، یہ نا کھلی بھی تو اس ہیں۔ کا مطلب اب ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہے، تو یہ رات ضروری نہیں کہ سب جاگتے ہوں، ممکن صبح جانا پڑتا ہوگا نا کام پہ، اور صبح بھی جلدی کھولنے کی ترکیب ہے۔ آوازیں تو ہیں اب کچھ، ہاں بتا یہی چلا ہے کہ جلدی کھلتی ہے اور شام کو بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ اسی لیے کہ لوگ جلدی جا نہیں سکتے، اکٹھے نہ ہو زیادہ، ٹیکنیک ہے یہ، مطلب حکمت عمل یہ کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مطلب نہ کہ جمع ہونے سے بچیں اور فاصلے رہیں ان کے۔ تو اس میں یہ نمایاں پہلو تو یہ ہے کہ یہ مطلب لوگ قریب ہوں گے تو ایک دوسرے وہ جراثیم کے اور مسائل، تو ان کا جو بھی سوچ ہے اس کے مطابق یہ دور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ عوام بیمار نہ ہو۔ تو اس میں اس طرح اگر اپنے غور کریں تو یہ ہمدردی کا ایک ماحول ہے کہ یہ جلدی اس لیے کھول رہے ہیں کہ جلدی یہ جمع نہیں ہوں گے تو بچے رہیں گے اور بات کی بات ہو جائے گا، ہم نے تو 6 بجے سے دکان کھولنے کا کہہ دیا تھا، لیکن چل رہی ہے، جو اطلاعات ہیں وہ آپس میں مسائل چل ہی رہے ہیں، اب تو 6 بجے تو کوئی دھندا تھوڑی ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک مسائل چل رہے ہیں، پریشانیاں کافی ہیں، آپ دعا کریں آسانیاں ہو جائیں لوگوں کی۔ اللہ آسانی کرتے، 5 بجے بند ہو جاتی ہے، اب 5 بجے، لیکن یہ مسائل چل رہے ہیں، کوئی بند کرنے کا کر رہا ہے، کوئی نیا کرنے کا کر رہا ہے، تو یہ وہ تو لگی ہوئی ہے اس وقت آپس میں، قانون پر عمل تو سب کرتے نہیں۔ دنیا بھر میں مسائل ہو رہے ہیں اس وقت۔ کل بھی میری ساؤتھ افریقہ بھی بات ہو رہی تھی صبح، وہاں بھی بہت مسئلہ، یعنی دنیا بھر میں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام آدمی پریشان اور اتنا پریشان ہے کہ شاید اس کی پریشانی بیان سے باہر ہے۔ جس طرح ہم لوگ بعض اوقات سوچتے ہیں نا کہ یار کیسے ہوگا، تو یوں شاید گھر گھر سوچ رہا ہے کہ یار ہوگا کیا۔ مالی اعتبار سے تو واقعی میں ابھی پریشانی، میں بیان میں اس طرف ہی جا رہا تھا کہ اس وقت ایک تعداد ہے جنہوں نے اس بات پر وہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ چند مہینوں پہلے سے کہ ماہ رمضان آئے گا، سیل ہوگی تو ہم کئی مہینوں تک اپنا گھر چلا سکیں گے۔ ان کو ماہ رمضان کے جانے پر بہت وہ ہو رہا ہوگا کہ یار یہ رمضان چلا گیا، سیل تو ہوئی نہیں ہے، ہوگا کیا۔ تو ان کی بھی فکریں، معاشی طور پر جو فکریں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں،
لیکن اس طرح کی سوچیں کیا نیکی کمانے والے یا نیکی کی طرف چلنے والے یا یہ ذہن بنانے والے یا رمضان آ رہا ہے میں جلدی جلدی نیکیاں کما لوں نیکیاں کما لوں نیکیاں کما لوں، ایک کی اتنی ایک کی اتنی ایک کی اتنی ملیں گی، یہ جا رہا ہے ماہ رمضان جا رہا ہے اور میں کر کچھ نہیں سکا۔ اب ماہ رمضان اس بار جو گزرا نا، یہ اس میں اکثریت کا بیچاروں کا ٹینشن میں گزرا ہوگا، جی کیونکہ اب جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے نا اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک تعداد ہے جن کا پیٹ تکلیف خالی ہوگا اور خاندان بڑا، آمدنی کم، اور پھر یہ کہ لاک ڈاؤن، یہ مسائل کی وجہ سے بیچارے ہوں گے ٹینشن، بیماریوں کا ٹینشن، بیماریاں الگ، کرونا الگ خوف زدہ کیے ہوئے کہ یہ کہیں سے آ گیا تو ہسپتال نہیں لے رہے، ٹریٹمنٹ کا مسئلہ، ڈاکٹروں کا مسئلہ، مسائل کیسے ہیں وہ جو بیچارے نثار بھائی، جی بیچارے اللہ ان پر رحم کرے، آمین شفا عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بہت پرانے صاحب بھائی ہیں، پہلے سے ڈائلیسس پر چل رہے تھے، جی بابا، اب کرونا اس کا پلس آ گیا، کیا بولتے ہیں پلس کرونا پلس پوزیٹیو آ گیا، اب بیچارے ایک تو عمر بڑی، دعوت اسلامی کے یوں کہہ سکتے شروع کے گلزار حبیب کے دور کے اپنے حساب سے بیچاروں نے کام بھی کیا، اب ایک تو ڈائلیسس پر چل رہے ہیں، دوسرا کرونا پلس یہ پوزیٹیو آ گیا، اب آئے ٹینشن میں، اب وہ کوئی ڈائلیسس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح کا ڈائلیسس میں واندے ہو گئے، یہ کیا ہوگا بیچارے کا، اللہ اس پر رحم کرے۔ آمین آمین۔ مجھے تو واللہ بڑی ہمدردی اور یہ کہ یار بیچارے کتنی آزمائش ہوں گے، اللہ رحم کرے۔ سب ناظرین بھی دعا کریں کہ ہمارے اس طرح شفا یاب ہو جائے، اللہ کرم فرما دے۔ اب اسی دوران کچھ لوگوں کے انتقال بھی ہوئے ہیں، وہ بھی دعاؤں کے علاقے رہے ہوتے ہیں، ڈر جائیں گے بیچارے، نہیں انتقال وہ تو کورونا کی وجہ سے نہیں، جوان بھی تو موت نہیں کورونا کی وجہ سے نہیں، جنرل انتقال ہوا، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا آپ کو۔ اللہ شفا، اللہ سب کو غریق رحمت فرما، مریضوں کو بیچاروں کو شفا عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد کے چندے سے کیا افطار کروا سکتے ہیں؟ عرف پر ہے، اس فتح و رضیہ میں جزئیات تو ہے اس کا کہ جہاں عرف ہو سب کو پتہ ہو، لیکن اب مفتی صاحب چونکہ نہیں ہے نا تو رونگ نمبر ڈالا گیا ہے، جزئیہ ہے اس کا، اس میں لکھا بھی ہے اپنے وہ میرے چندے کے مسائل، وہ رسالہ جو ہے کتاب فتح رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ فتح رضویہ میں یہ کہ شروع سے یعنی پہلے دن سے اگر کہیں سے چلا آ رہا ہے تو اس کا کچھ مسائل ہیں، وہ آپ نے چندے کے بارے میں سوال جواب میں دیے ہیں، تو جو سائل ہیں وہ آپ کی کتاب سے پڑھ لیں جو لکھا ہوا ہے مسئلہ۔ جی ہاں جی ہمارے یہ ایک کل آپ نے وہ قریشی خاندان کے بارے میں کچھ فرمایا تھا کہ وہ ہوتے یعنی تو جمیل بھائی کرنگی والوں کی وہ عیسائی ہے، وہ رات کو کہا تھا میں نے، یہ شاید مجھے یاد جو ہے نا ویسے اثر کا قریشی کا سوال کل رات میں ہوا تھا، رات میں ہوا تھا، انشاءاللہ رات کو چلاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ شاید رات کو ہمیں ملے، ٹھیک شاید واللہ عالم، کہہ نہیں سکتے۔ قریشی یہ تو جلدی سو جاتے ہوں گے، ان کا گوشت کا کام رمضان میں تو اور بھی زیادہ جلدی، یہ 6 بجے والے گوشت والے، ایک تعداد تو ہے نا، گوشت والے جلدی، بلکہ منہ اندھیرے اور سحری کے ٹائم پر میں نے بالکل اندھیرے میں میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہ شروع ہو جاتا ہے ان کا کام گوشت کا۔ اپنے جب وہاں رہتا تھا نا گو گلی میں، آج کل کیا پوزیشن ہے پتہ نہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا میل اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میرا ایک عزیز ہے جو 25 سے 26 سال سے وہ شراب میں لگاتار مطلب کہ پی رہے ہیں، تو وہ گھر آ کر لڑائی بہت زیادہ کرتے ہیں، کبھی کبھار اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں کوئی وظیفہ جن سے وہ اس حرکت سے باز آ جائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ یہ جن سے لڑتے ہیں نا وہ فرد ایک کاغذ پر ایک دائرہ کھینچے، پھر بیچ میں ایک دائرہ، پھر چھوٹا دائرہ، پھر اس کو لپیٹ کر سیدھی طرف سے لپیٹنا شروع ہے، لپیٹ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لے۔ جب وہ مطلب ہڑا اڑی شروع کرے نا تو شرابی اب الٹا سیدھا بولنا تو سیدھی طرف کی داڑھوں میں دبا لے اس تعویذ کو، اور جتنا وہ زیادہ شور کرے نا اتنا یہ زیادہ دبائے، اللہ کرے گا تو چپ ہو جائے گا۔
اللہ کریم مطلب ہدایت دے اس کو شراب سے توبہ کی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد علی انصاری ہے. میں مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم مسجد کے لیے جائیں تو ہمیں راستے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. مسجد میں جاتے ہوئے پڑھنے کا کوئی مخصوص ورد ہو ایسا تو میں نے نہیں پڑھا. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود شریف پڑھتے رہیں. محمد رمضان رضا عطاری، ترکی کے شہر سلطان غازی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے، کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے بھی اسلام کی دعوت دی؟ اور کیا بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر ایمان لائے؟ مکتوبات کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے دعوت تو کئی بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے گئے. تو ایسا بھی ہے کہ بعضوں نے اچھا انداز اختیار کیا، لیکن اب وہ خط کے ذریعے مسلمان مقوقس پورا یاد نہیں ہے مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، گالیاں دینے سے کیسے نجات پائیں؟ گالیاں دینا یہ ظاہر بہت برا کام ہے، اور اچھے لوگ گالی دیتے بھی نہیں ہیں. اچھے جو ہوتے ہیں ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، برے ہوتے ہیں ان کی زبان سے برے الفاظ نکلتے ہیں. تو جو بچہ بھی اچھا ہوگا وہ اچھے الفاظ بولے گا، پیارے پیارے الفاظ بولے گا. برا بچہ ہوگا وہ برے برے الفاظ بولے گا، گالیاں دے گا. اچھا بچہ نعتیں پڑھے گا، برا بچہ جو ہے وہ گانے بولے گا، فلمی گانے. اچھا بچہ نعت سن کر یوں آقا کی یاد میں جھومے گا، یا آقا کی یاد کا بھی اس کو ذہن نہیں ہے تو ویسے ہی جھومے گا. اور برا بچہ جو ہے گانا سن کر ناچے گا. اچھے بچے گالیاں نہیں دیتے، اس کی عادت نکال دیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آہستہ 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 اچھے بچے بن جائیں گے، اور گالیوں کی عادت بھی نکل جائے گی، اور نعتوں کی عادت آ جائے گی. نعت شریف پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام اکرم ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب اول سور پھونکا جائے گا تو شدید ہولناکی اور دہشت ناکی کا تذکرہ ملتا ہے. تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ جب یہ اول سور پھونکا جائے گا تو اس کے شروع میں تمام انسان جو ہے وہ مر چکے ہوں گے، تو پھر یہ اتنی دہشت ناکی اور اتنی ہولناکی کا مشاہدہ کون کرے گا؟ یا سیدی، میرے والدین اور گھر والوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کر دیجیے. سور کی آواز جب شروع ہوگی نا تو لوگ کان لگائیں گے اور سنیں گے آواز کیسی ہے. پھر وہ بے ہوش ہو کر گرنا شروع ہوں گے اور دم توڑتے جائیں گے. تو یہی وحشت اور خوفناک ہے کہ خوف سے ہی تو مریں گے. یہ آواز کیسی ہوگی؟ اللہ کریم رحم فرمائے. اور اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے نا، یا پہلا سور پھونکا جائے گا. قیامت کے بارے میں یہی منقول ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے اس وقت جب قیامت قیامت کے یہ معاملات ہوں گے. ہم مزید سوال چلا رہے ہیں. لوگ مسجد میں جو افطاری بھجواتے ہیں، کیا غیر روزہ دار اسے کھا سکتا ہے؟ اب جو روزہ ہی نہیں رکھتا تو کھانے بھی بیٹھ جائے گا، پتہ کیسے چلے گا؟ ذرا اصولاً تو یہ اس کے لیے ہے ہی نہیں نا، بے روزہ کے لیے. اب لیکن اب کوئی بیچارہ شرعاً اس کے لیے جواز ہے روزہ نہ رکھنے کا کسی وجہ سے، اور مسجد میں ہے وہ، اب وہ نہیں کھائے گا تو لوگ بولیں گے کھا.
تو پھر اس کا اظہار ہوگا کہ یار روزے سے نہیں ہے یہ. اب مسافر ہے جیسے تو سفر کی حالت میں روزہ اس نے نہیں رکھا ہوا ہے، گناہگار تو نہیں ہے شرعاً، اگر شرعی مسافر ہے. اب مسجد میں مغرب کے لیے گیا اور لوگوں کو پتہ چلے گا اس نے روزہ نہیں رکھا تو لوگ حیرت کریں گے. لیکن اب اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کا جواب مفتی صاحب ہی دیں گے. ایسے وقت جانا نہیں چاہیے مسجد میں جب لوگ کھا رہے ہوں. جائے لیٹ تو پھر کس نے بولنا لیٹ کیوں آئے. میرا نام دانش شہزاد ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں سگریٹ کی بہت بری لت لگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ اللہ، سگریٹ کے نقصانات بہت ہیں. سگریٹ کے نقصانات بہت ہیں اور یہاں تک کہ سگریٹ کی ڈبیا پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے. تو یوں اپنے آپ کو ڈرائیں سگریٹ سے. اور سگریٹ کے تمباکو کی اگر بدبو ہے، بدبودار تمباکو ہے، اس میں منہ میں بدبو عام طور پر ہو جاتی ہے سگریٹ سے، تو مسجد میں داخل ہونا بھی گناہ ہے اگر منہ میں بدبو ہے تو. یعنی کہ کیسا یہ محروم شخص ہے سگریٹ کا عادی کہ مسجد تک میں جا نہیں سکتا. اب جائے گا تو خیر اس کو کوئی روکے گا نہیں، لیکن اگر منہ میں بدبو کی حالت میں جا رہا ہے گناہ گار ہو رہا ہے. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر لوگ ہیں تو. تو اس کے لیے مطلب یہ کہ منہ اچھی طرح صاف کر کے مسجد میں جائے، بدبو چیک کر لے کہ نہیں ہے اور نمازیں پڑھے. اور ہر نماز کے بعد یا کریمو یا کریمو یا کریمو کی ایک تسبیح پڑھے اللہ، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ کریم اس بری آفت سے نجات بخشے. اللہ کریم آپ کی اس عادت سے آپ کو نجات دے. کسی بھی عادت کو نکالنے کے لیے، کسی کام کی عادت ڈالنے کے لیے سیریس لینا پڑتا ہے. سیریس لیں گے نا کہ مجھے کرنا ہے تو یار کرنے والے سیریس لیا تو بولتے چاند پہ پہنچ گئے. اپنے سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، سیریس لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات قیامت تک اپنے مریدوں کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ آپ کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. مدنی چینل کے ناظرین، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں. اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں. سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی
गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदान आली शान कादिरिया रज़विया में। मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके ज़रिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरा नाम सुहाल अख्तारी है। क्या रमज़ान के अलावा भी शब कद्र आ सकती है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। ऐसे कौल भी हैं कि सारे साल में कभी भी शब कद्र आ सकती है। शब बराअत 15 शाबान की जो रात है 15वीं रात शाबान की, इसके बारे में भी कौल है कि ये भी शब कद्र। तो यूँ अक़वाल मुख्तलिफ है, लेकिन ज़्यादातर कौल 27वीं रमज़ान 27वीं रात लैलतुल क़द्र के लिए। जी, यहाँ सवालात का सिलसिला भी जारी है और मुफ्ती साहब भी फ़ोन कॉल पर लाइन पर हमारे साथ हैं। हम मज़ीद कॉल चला रहे हैं। मुफ्ती साहब के 1-2 सवाल बाकी रह गए ना। जी लब्बैक हाज़िर। आप सवाल चलाइए इंशाल्लाह। मेरा ये सवाल है कि क्या मदीने की तरफ करने से असबाब बन जाते हैं मदीने जाने के? मदीने की तड़प रखने से, तड़प करने से असबाब बन जाते हैं मदीने में जाने के? ज़ाहिर जब बारगाह रिसालत में अर्ज करते रहेंगे तो करम की सूरत तो निकल आएगी, वरना करोड़ों पति अरबों पति से आपको मिल सकते हैं कि जिन्होंने हज नहीं किया होता, नहीं करते हज, इनको फुर्सत नहीं होती। और इनसे बात करो बोलेंगे हमको मरने की फुर्सत नहीं है, लेकिन घसीट कर डाल आएंगे। हाँ, ख़ानदान वाले रखेंगे नहीं घर में, मरना तो पड़ेगा। तो जिन पर हज फ़र्ज़ है वो हज कर लें, कि वरना ये कि चाहे यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर मरे, ये वहीद है फ़र्ज़ हज ना करने वाले के लिए। तो जो बिला वजह ताख़ीर भी ना करें। तो ये ऐसे लोग हैं जो जिनको मदीने शरीफ की तड़प है। तो हमने देखे हैं ऐसे गरीबड़े बिल्कुल बात करने की सुध नहीं होती, वो मदीने पहुंच जाते हैं। एक दीवाना था, मुझे याद आया, वो नाते वो सुनता था बेचारा, वो इसको कोई मुँह ना लगाए, मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, कुछ भी नहीं था उसमें, देखने में भी आदमी को मज़ा ना आए, करी मंजर। तो लेकिन उसको नाते बेचारा, तो इसको किसी ने टेप रिकॉर्ड दिला दिया। टेप रिकॉर्डर का दौर था, तो टेप रिकॉर्डर में ये नाते सुनता रहता था। फिर किसी को इस पर रेम आया तो मदीने भेज दिया। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। इसी तरह एक हमारे साथ सफीने में था, उसका मैं किस्सा सुना चुका हूँ। तो उसको तो चल मदीना का जहर भी नहीं था, तो बेचारा सुचका ही नहीं पड़ता था। हमने कहा इसको अभी आ ही गया तो इसको बेचारे को कहाँ छोड़ेंगे, इसको हमने ले लिया। वो एसी, इसको ये भी पता नहीं था कि ये क्या होता है एसी, बिल्कुल सीधा साधा शरीफ। उसको भी किसी ने कर दी होगी ना तरकीब, हज पे उसको चढ़ा दिया सफीने में। तो ये क्या तड़प होगी, कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत,
جن نے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. درود شریف کی کثرت کرتے رہے, انشاءاللہ بلاوا آ ہی جائے گا. یہ افطاری کے تعلق سے سوال تھا کہ غیر روزہ دار اگر مسجد میں ہو تو کیا وہ افطار کر لے گا؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ مسجد میں افطار ڈال دی جاتی ہے, اس میں اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو لوگ خود اس کو کھینچ کر بٹھا دیں گے کہ آؤ بیٹو بھائی افطار کر لو. کے بارے میں سوال جواب میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے, جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے اس کے اندر. اس بندے کو تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس طریقے سے افطاری کے وقت میں کھانا کھائے, کیونکہ عام طور پہ جو ہمارے یہاں دیا جاتا ہے عرفاً وہ یہی ہوتا ہے کہ جو روزے دار ہوتے ہیں ان کے لیے کھانا بھیجا جاتا ہے. کھانا ہمارے پاکستان میں کھانا مسجد خادموں کے لیے بھیجتے کھانے فروٹ وغیرہ جو ہوتا ہے, جی ہاں جی, وہ اس افطاری کے لیے جو سامان بھیجا جاتا ہے, جی جی ہزاروں روزہ داروں کے لیے بھیجا جاتا ہے. چھوٹے بچے روزہ کہاں رکھتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ عرف ہے اس پر. چھوٹے بچوں کو روکتا ہے, چھوٹے بچوں کو روکتے نہیں, اور پتہ بھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ اس نے کہاں روزہ رکھنا ہے. یہ آپ نے لکھا ہے باپا چندے کے بارے میں سوال جواب میں. جی جی. اچھا, یہ ارشاد فرمائے کہ اگر امیر سنت سے عرض ہے, اگر مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے تو کیا متولی یا کوئی مسجد کا ذمہ دار اسے ادھار لے سکتا ہے یا کسی کو ادھار دے سکتا ہے؟ مسجد کا چندہ نہیں, متولی ادھار نہیں دے سکتا, نہ خود بھی ادھار اٹھا نہیں سکتا, جائز نہیں ہے. مسجد کے چندے سے کیا افطار کروا سکتے ہیں؟ اس میں وہ ابھی جواب ہوا نا اس کا, اس میں چندے کے بارے میں سوال جواب میں ہے ہی ہے. خطا رضویہ کا جزئیہ ہے کہ جہاں قدیم چلا آ رہا ہو عرف جس مسجد کا کہ مسجد کے چندے سے وہاں افطار کروایا جاتا ہے, اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے چندہ دینے والوں کو, تو وہاں جواز ہے, جائز ہے, ورنہ اور جگہ جائز نہیں ہے. جی مفتی صاحب, جی صحیح بجا فرمائیں. کیا یوں کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں یہ تو زندہ معجزہ ہے, کچھ ایسا ہو جائے؟ معجزہ صرف نبی سے بھی بعد اظہار نبوت صادر ہوتا ہے, اور نبوت کے اظہار سے پہلے جو اس طرح کی بات صادر ہوئی جو عادتاً محال ہو, نہ عام طور پر نہ ہوتی ہو, ایسی انوکھی بات, تو وہ ارہاس کہلاتی ہے. تو یہ معجزہ عوام بولتے ہیں, ہر بات کو معجزہ بولتے ہیں. جی, یہ بولنا نہیں چاہیے, اسے اصطلاح ہے معجزہ نبی کے لیے, لیکن اب عام لوگ بولے تو اس پہ حکم کیا لگے گا؟ مفتی صاحب بتائیں گے. کوئی حکم نہیں لگے گا اس میں. معجزے کا اصل میں معنی وہی محیر العقول, عقلوں کو حیران کر دینے والا کام, عاجز معنی میں آتا ہے, عقل کو عاجز کرنے والا. جی کہتے ہیں معجزاتی طور پر بچ گیا یار, یہ تو یوں باتیں کرتے ہیں لوگ. اس کی جگہ لفظ کرشمہ بھی ہے, ویسے بولنا چاہیں تو کرشماتی طور پہ بچ گیا, زیادہ مناسب. جی جی. اچھا, وقف کی چیز میں مالکانہ تصرف کرنا کیسا ہے؟ سوال اتنا ہی ہے. وقف تو اللہ اور رسول کے اس میں چلے گئی ہے, اب بندے کی ملک اس پر ختم ہو جاتی ہے نا مفتی صاحب. جی ایسا ہی ہے, بجا فرمائیں. تو استعمال نہیں کر سکتا وہ خود, اگر وقف کیا ہے نا تب بھی اب وہ اس میں اپنا ذاتی استعمال نہیں کر سکتا. وقف کی چیزوں کے بڑے مسائل ہیں. اب جیسے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, میں اسکرین بند کرواتا رہتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کی اسکرین ہے, مدنی چینل کی, کہ میں اس وقت چل رہی ہے کہ میں دعوت اسلامی کے ہی مدنی چینل کے کام میں لگا ہوا ہوں. اب جب میں دعوت اسلامی کا اور مدنی چینل کا کام ختم ہو گیا, اب میں مطلب چاہوں کہ میں اسکرین میں اپنا کچھ دیکھوں, دعوت بھلے مدنی چینل ہی دیکھوں, میرے کو تو جائز نہیں ہوگا نا اس کا استعمال, تصرف نہیں کر سکتا. بھلے میں نے وقف کیا ہو تب بھی, اب وقف کیا تو میری ملک سے تو نکل گیا, اب تصرف نہیں کر سکتے.
یہ مدنی چینل والے بھی خیال کریں، آدھے آدھے گھنٹے ایک ایک گھنٹے پہلے بتیاں جلاتے ہیں یا اسکرینیں چلتی رہتی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی بعض اوقات. تو یہ اللہ سے ڈرے، یہ ساری پیمنٹ آپ کو پلے سے کرنی پڑے گی. دنیا میں تاوان دیتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی نقصان ہوا آپ کی کوتاہی سے دینا تو پڑے گا، ورنہ پھر یہ کہ آخرت میں کہاں سے دیں گے، نیکیاں دینی پڑیں گی یا جو کچھ ہوگا سزا ہوگی. یہ میں ڈرا رہا ہوں سب کو، جو بھی مسجدوں میں جو بہت ساری بتیاں ہیں ٹھک کر کے جلا دیتے، کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو اذان ہوئی نہیں ہوئی، سارے پنکھے چالو، ساری بتیاں چالو. یہ نہیں، اسے ڈرا کریں اللہ تعالیٰ سے. جب نمازی آ جائیں، ضرورت ہے تو ایک بتی جلائی، دو بتی جلائی، ایک پنکھا چلایا، 100 پنکھے چلائیں. لاکھوں آدمی جمع ہو جائیں تو آپ کی مسجد میں نہ 100 ہوتے نہ لاکھوں سماتے ہیں. میں نے ایک مثال دی کہ حسب ضرورت ہی کرنا ہے، لیکن مسجدوں میں بھی بہت زیادہ اندھی چل رہی ہوتی ہے، اور جیسے کہ اپنا ذاتی مال اس طرح استعمال کیا ہوتا ہے. کارپیٹ ہے تو یہ امام کے کمرے میں بچھا ہوا ہے، تو مؤذن صاحب کے کمرے میں بچھا ہوا ہے، تو کچھ یہ ادھر الگ ہے. کسی بیچارے نے نمازی کے لیے وقف کیا کارپیٹ، اب وہ کسی دوسرے کے حجرے میں یا روم میں تھوڑی بچھا جا سکتا ہے. یہ مسجد کا ہے، یہ نمازیوں کا ہے، نمازی اس پہ نماز پڑھے. نمازی وہ سردیاں ہیں تو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر لپیٹ کر رکھا جاتا ہے بعض جگہ، اور دریا بچھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے اسٹور روم میں رکھتے ہیں. ہم ذاتی استعمال ان کارپیٹوں کا دریوں کا نہیں کر سکتے. مسجدوں میں جاتے ہیں تو دریوں کو یوں لپیٹ کے تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں. یہ آپ کا تکیہ تھوڑی ہے، تکیہ گھر کا لاؤ اور مسجدوں میں سو. پھر یہ کہ سوتے سوتے مخصوص جگہوں پہ لوگ دریوں پہ سوتے، ایسا کالا دھبا ہو جاتا ہے تیل کا، کالا میل، مطلب کہ اس میں آدمی سجدہ نہیں کر سکتا. کرایت ہے یہ کوئی اپنے گھر میں بھی کوئی اس طرح نہیں کرتا کہ یوں کالے دھبے ہو جائیں دری پہ. اللہ کے گھر کا کوئی خیال نہیں کرتا. خادمین مجبور کیے جاتے ہیں کہ مطلب مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے نا، یہ خادمین کو مجبور کر دیتی ہے کہ نماز کا ٹائم وہ ساری بتیاں جلا دینا، سارے پنکھے کھول دینا. کیونکہ عام جب نمازی آتے ہیں نا، عام نمازیوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمیٹی بہت اچھی ہے کہ وقت سے پہلے پنکھے کھول دیتی ہے، وقت سے پہلے بتیاں کھول دیتی ہے، اور بہت مطلب ہم کو سہولت کمیٹی نے دی ہوئی ہے. یعنی کمیٹی اس کو اپنا اچھا کارنامہ یا اپنا کام سمجھ کے کر رہی ہوتی ہے. خادم کو پابند کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے وقت سے پہلے. یہ ہوتا ہے. سمجھتا ہوں ایک ضرورت ہے ایک کی تو ایک بتی جلائے، جب 100 بتیوں کی ضرورت تو بے شک 100 جلائے. جب بجلی تو پیمنٹ ہوگی تو پلے سے کسی کے تھوڑی ہوگی. تراویح میں سجدہ تلاوت میں ایک سجدے کے بجائے 2 سجدے کر دیے تو کیا حکم ہوگا؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو زائد سجدہ ہوا، اور 2 ہی سجدے کرنے واجب ہیں، یعنی 2 سے زیادہ سجدے نہیں ہونے چاہیے کسی بھی رکعت میں. نہیں، سجدہ تلاوت. جی میں سمجھ گیا. تو اسی پہ میں کر رہا ہوں کہ ایک رکعت پہ 2 ہی سجدے ہونے چاہیے. تو سجدہ تلاوت میں جو دوسرا سجدہ کیا ہے تو یہ تو ایک سجدہ زائد سمجھ آ رہا ہے. تو اگر جان بوجھ کے غلطی سے ایسا ہوا ہے تو سجدہ صاحب لازم ہوگا اس پر. غلطی پر ایک اور یاد آیا مسئلہ. قرآن کریم کسی نے بے وضو اٹھا کر چھو کر پڑھ لیا. ایک سوال آیا تھا، پڑھ لیا بے وضو اٹھا کر چھو کر، کہ چھونا اٹھانا بے وضو جائز نہیں تھا نا، اس کو چھونا جائز نہیں تھا. اٹھانا اگر کسی چادر سے ہو، بے وضو نے اٹھایا کہ اس کا کوئی ہاتھ کا حصہ قرآن کریم کو ٹچ نہیں کر رہا، تو چادر سے تو اٹھا سکتا ہے بے وضو. جو اپنے جسم پر نہ ہو چادر، اپنے جیسے رومال ہے صاف ستھرا، اس سے اٹھا لیا. تو اس طرح قرآن کریم پڑھ لیا تو کیا حکم ہوگا بے خالی میں؟ توبہ کا بھی کوئی یہاں محل نظر نہیں آ رہا. یعنی بھول سے ایسا ہوا ہے جی. اور یہ بیچارے گھبرائے ہوئے خوف خدا والے آدمی ہیں، ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں کا کیا کفارہ ہوگا؟ بھول سے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نسیان تو معافی ہے نا. جی. کیونکہ یہ وہ
एक्सीडेंट वाला तो मसला नहीं, एक्सीडेंट भूल कर भी किया तो सजा है। गाड़ी चला रहे थे कि मेरा कसूर नहीं है तो कुचल दिया, इसकी सजा है। वो खता है ये कत्ले खता, कत्ले अहमद, जानबूझकर भी है ना कि गोली चलाई मतलब जानवर पर शिकार करने के लिए और लग गई बंदे को, इस पर भी सजाएं हैं। तो यहाँ मतलब ये कि कुरान करीम भूल कर अगर बेवुजू उठाकर पढ़ लिया, इसको छुआ कर किया तो याद ही नहीं, तो तवज्जो ही नहीं थी, तो तौबा भी वाजिब नहीं है और कफ़ारा भी नहीं है। कफ़ारा वैसे भी नहीं है, जानबूझकर किया था तो तौबा करनी होगी। जी, इसको अपन निस्यान कहेंगे, भूल कहेंगे, और वो जो दूसरा है वो खता है। जी जी। जैसे वो वजू रोजा है मिसाल के तौर पे, भूल के पानी पी लिया तो इस सूरत में रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन वजू कर रहा था, मुंह में पानी था, किसी का हाथ लगा और मुंह के अंदर पानी चला गया, याद था रोजा, तो ये खता से गया, रोजा टूट जाएगा। जी जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अपनी दुकान या घर में पीने के लिए मस्जिद या मदरसे के कूलर या पानी की मशीन से ठंडा पानी भर कर ले जाना कैसा? नहीं ले जा सकते। हम लोग मस्जिद में चंदा देते हैं, मदरसे में चंदा देते हैं, हमारे घर से चंदा जाता है, हमारी दुकान से चंदा जाता है, आप कहते हैं नहीं ले जा सकते। फिर भी नहीं ले जा सकते। चंदा इसलिए दे रहे हैं कि आप इसे फैसिलिटीज उठाएंगे, सवाब के लिए नहीं दे रहे। चंदा तो सवाब के लिए दिया जाता है। नमाज पढ़ते वक्त अगर आंसू आ जाए तो क्या नमाज टूट जाएगी? जी नहीं, बल्कि अच्छी बात है। अगर रिक्कत आती है नमाज में, खुशू खुजू से रोता है तो सादत की बात है। अदनान साहब सवाल कर रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ पर पहली नज़र पड़ते ही आपसे सवाल है, आपने क्या दुआ मांगी थी? दुरूद शरीफ एक तो पढ़ना होता है, फिर अब मुझे याद नहीं आ रहा, फिर याद दिला देना। कहते हैं अब याद रखना क्या दुआ मांगनी है, काबे पर पहली नजर डालकर। आप मुझे बता देना कि ये दुआ करनी है। आप याद दिलाओगे तो होगा नहीं। आप पहले से वो आप भी दुआ में मशगूल होंगे ना। आप पहले से तरबियत फरमाते हैं ना, इंशाअल्लाह से बता दीजिएगा तो कि मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा याद दिलाने की। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, आप पहले बता देना कि क्या क्या दुआ, हमें क्या पता। दुआ इफ्तार